السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم فما آمن لموسیٰ سے پڑھ رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن، سو نہ ایمان لایا، لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریۃ، مگر چند لڑکے، من قوم ہی، اس کی قوم سے، علی خوف، خوف کی وجہ سے، من فرعون، فرعون سے، وملئہم، اور ان کے سردار، ان یفتنہم، کہ وہ آفت میں ڈالیں انہیں، وَإِنَّ فرعون، اور بے شک فرعون، لعال، سرکش ہے، فی الارض، زمین میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لمن المسرفین، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم، اگر تم ہو، آمنتم، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، فعلیہ توکل، فعلیہ توکلوا، تو اس پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم ہو فرمانبرداروں میں سے، یا اگر تم ہو فرمانبردار۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، علی اللہ، اللہ پر، توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ بنا ہمیں، فتنۃ، تختہ مشق، للقوم الظالمین، ظالم لوگوں کے لیے، ونجینا، اور ہمیں چھڑا دے، برحمتک، اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، کافر قوم سے، وأوحینا، اور ہم نے وحی بھیجی، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وأخیہ، اور اس کا بھائی، ان تبوأ، کہ گھر بناؤ تم، لقومکما، اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر میں، بیوتاً، گھر، وجعلوا، اور بناؤ، بیوتکم، اپنے گھر، قبلۃً، قبلہ رو، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دو مومنین کو۔ عزیز طلباء، جب یہ سارا واقعہ قوم نے دیکھا جو جادوگروں والا تھا، تو صرف اس واقعہ کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر چند نوجوان لڑکے ایمان لائے، اور وہ بھی ڈر رہے تھے کہ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر مصیبتوں میں ڈالے گا، پریشان کرے گا، تو اس نے مزید اسی طرح ہی کیا، ظلم کرنے لگا۔ کوئی سختی اور تکلیف ایسی نہ تھی جو بنی اسرائیلیوں سے بچا کر اس نے رکھی ہو۔ آخر تنگ آ کر بنی اسرائیل نے اپنے خوف کا اظہار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ فرعون کیا کیا ظلم کرتا ہے۔ کمزور لوگوں کو ستانے کے لیے اس نے بالکل کھلا ہاتھ خود بھی چھوڑ رکھا تھا، اور جو اس کے سردار تھے یا جو اس کی قوم تھی جو فرعون کے ماننے والے تھے، اس کو بھی انہوں نے بہت ڈھیل دے رکھی تھی ظلم کرنے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور رہنمائی فرمائی کہ ہم اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کریں، اسی کے حکم پر چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت پر انہوں نے اخلاص کا اظہار کیا کہ بے شک ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنائے۔ یہ ہم پر ظلم کرتے ہیں اپنی طاقت سے، اور ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ ہی ہم کو ان ظالموں کی غلامی سے نجات دے۔ اس کے بعد ابتدائی اسلام میں خود جس طرح کے مسلمانوں کا مکہ کی سرزمین پر وہی حال تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ فرعونی کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کو اجازت تو تھی عبادت کرنے کی، لیکن تنگی یہ تھی کہ گھروں میں ان کو ایک جگہ متعین کرنی پڑتی تھی۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں چاہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی نماز کی ہی پابندی کی تاکید تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اسرائیلیوں کو
کہ نماز کی برکت سے اللہ جلدی اس مصیبت سے جان چھڑا دے گا۔ تو پتہ چلا کہ نماز کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور اللہ کی مدد نماز کے ذریعے سے حاصل کرنی چاہیے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، آتیتا، تو نے دیا، فرعون وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، زینت، و اموالاً، اور مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ربنا لیضلوا، اے ہمارے رب کہ وہ گمراہ کریں، عن سبیلک، تیرے راستے سے، ربنا، اے ہمارے رب، ربنا تو مٹا دے، علی اموالہم، ان کے مال پر، واشدد، اور مہر لگا دے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فلا یؤمنوا، کہ وہ نہ لائیں ایمان، حتیٰ، یہاں تک کہ، یروا العذاب العلیم، وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ یہ فرعونیوں کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو قبول فرما لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھا، فرعونیوں کا کفر پہ اصرار اور حق سے دشمنی بڑھتی گئی، تو جب وحی الہی سے پوری طرح ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو بالآخر ان کی ہلاکت کے لیے بد دعا فرمائی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور بالآخر فرعونیوں کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا پڑا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔